جو ہیں وہ بتا دی گیا تھا. لیکن افسوس کہ جو رویہ پاکستان پیپلز پارٹی کا صوبے سندھ کے اندر خاص طور پہ کراچی شہر کے ساتھ، کراچی کے تاجروں کے ساتھ جو رویہ ان کا ہے وہ کنٹینیوس بیسس کے اوپر ان کا چل رہا ہے. جس دن بلاول زرداری نے پریس کانفرنس کی تھی سندھ اسمبلی میں اور یہ لاک ڈاؤن کا اعلان کیا تھا، ہم نے اسی دن یہ کہا تھا کہ بتایا جائے کہ کس ایس او پیز کے تحت جو یہ لاک ڈاؤن آپ نے لگایا ہے، کس طرح عوام کو ریلیف دیا جائے گا، کس طرح راشن کو تقسیم کیا جائے گا اور کس طریقے سے لوگوں کو بے روزگاری سے بچایا جائے گا. لیکن چونکہ ان کا لیڈر بھی نکما ہے، ان کا وزیر اعلیٰ بھی نکما ہے، ان کے منسٹرز بھی نکمے ہیں اور خاص طور پہ ان کے جو سن کوٹے پہ آئے ہوئے جتنے ایڈوائزرز ہیں وہ بھی سارے نکمے ہیں. تو آج ہم اس حالات کے اوپر آگے کھڑے ہوئے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بڑے شکر گزار ہیں کہ چیف جسٹس صاحب نے اب یہ نوٹس لینا شروع کر دیا ہے. جو چیف صاحب نے بات کہی وہ وہی بات کہی جو آج سے 2 دن پہلے یا پچھلی پریس کانفرنس میں ہم نے بھی کہی تھی. کیا یہ کرونا جو ہے وہ شام کے 5 بجے کے بعد نکلتا ہے؟ کیا یہ کرونا جو ہے یہ جمعہ ہفتہ اتوار نہیں نکلتا؟ ہم نے تو یہ بھی کہا تھا کہ کیا یہ کرونا جو ہے وہ گروسری سٹور کے اوپر نہیں جاتا ہے، باقی دکانداروں کے اوپر جاتا ہے؟ جو تاجر برادری ہیں کیا ان کے پاس کرونا جائے گا، باقی جگہوں پہ نہیں جائے گا؟ جس نالائکی سے پیپلز پارٹی نے صوبے سندھ کے اندر اپنی نالائکی دکھائی ہے، جو اپنا رتبہ انہوں نے پورے دنیا کے اندر دکھایا ہے، میرے خیال سے مثال کہیں نہیں رہتی. جتنا نقصان صوبے سندھ کو پیپلز پارٹی نے یہ پچھلے 2 مہینے میں پہنچا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ صدیوں کے اندر یہ لکھا جائے گا کہ یہ وقت واپس اللہ نہ کرے کبھی ہمیں دیکھنا پڑے. اور یہ اللہ کا شکر ہے ایک طریقے سے کہ عوام کو ان کا اصل چہرہ نظر آ گیا کہ کتنے عوام دشمن ہیں. ہم یہاں پر آج بیٹھے کچھ چیزوں کو مینشن کرنا چاہتے ہیں اور اس کی کچھ ڈیمانڈز رکھنا چاہتے ہیں، اور ہم امید کرتے ہیں کہ واپس چیف جسٹس صاحب کو اس کا نوٹس نہ لینا پڑے گا اور آپ خود ہی اس زبان کو سمجھ جائیں گے جو زبان ہم آپ کو سمجھا رہے ہیں. اس میں جو سب سے پہلی چیز ہے وہ مارکیٹوں کے بارے میں ہے کہ جتنی بھی مارکیٹیں ہیں، کیونکہ اب 4 سے 5 دن رہ گئے ہیں، آپ نے 2 مہینہ عوام کو نقصان پہنچایا، آپ نے کوئی ایس او پیز نہیں بنائی، آپ اندازاً 22 دن یہی کہتے رہے وزیر اعلیٰ صاحب کہ ہم ایس او پیز بنا رہے ہیں، ہم ایس او پیز بنا رہے ہیں، ہم ایس او پیز بنا رہے ہیں، لیکن آپ وہ ایس او پیز بنا نہیں پائے. اب جب آپ نے ایس او پیز بنائی ہیں تو آپ نے مارکیٹ کے ٹائمنگ جو ہیں وہ ایسے رکھے ہیں کہ جیسے کہ شام کو 5 بجے کے بعد کرونا نکلے گا اور 5 بجے سے پہلے جس نے نکلنا ہے نکل لے. اس میں سب سے بڑی پریشانی جو دیکھنے میں آ رہی ہے وہ یہ آ رہی ہے کہ اس چھوٹے وقت کے اندر جو تھوڑا کم آپ نے وقت دیا ہے، اس میں عوام ایک ہی ٹائم پہ سب نکلتی ہے اور مارکیٹس کے اندر رش ہو جاتا ہے. اور ہمیں اس بات کا ڈر ہے کہ شاید آپ کی اس نالائکی کی وجہ سے، سندھ حکومت کی نالائکی کی وجہ سے شاید کرونا کے کیسز اور زیادہ بڑھ نہ جائیں. لہٰذا ہم ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ کم سے کم عید کے دن تک، چاند رات تک جو ہے مارکیٹس کو 24 گھنٹے کھولا جائے، 24 گھنٹے مارکیٹس کھولی جائیں. عوام اپنی آسانی سے اپنے کام کاج کو دیکھ کے مارکیٹس میں جائیں. خواتین کو جانا ہے، بچوں نے شاپنگ کرنی ہے، بڑوں نے لینا ہے، کھانے پینے کی اشیاء لینی ہے. جب ٹائم کا اتنا بڑا گیپ آ جائے گا تو میں سمجھتا ہوں کہ کووڈ کے پھیلنے کا خطرہ بھی کم ہو جائے گا. اسی وجہ سے میں کہتا ہوں کہ وزیر اعلیٰ صاحب، جو لوگ اپنے ساتھ اپنے بٹھائیں نا وہ آپ کے چمچے ہیں، عوام کے چمچے بٹھائیں جو کم سے کم آپ کو اچھی تجویز دے سکیں. اس کے ساتھ ساتھ یہ بات سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ پیٹرول پمپس کو کیوں بند کیا گیا ہے. پیٹرول پمپ میں کیا مسئلہ ہے؟ ایک گاڑی جاتی ہے، گاڑی کھڑی ہوتی ہے، وہاں پہ دوسرا بندہ آتا ہے، وہ گاڑی کا ٹینک فل کرتا ہے، پیسے لیتا ہے، گاڑی چلے جاتی ہے. کل رات کو شار فیصل پہ میں نے دیکھا کہ کوئی پیٹرول پمپ نہیں کھولا ہوا تھا، شار فیصل کو بند کیا ہوا تھا. میٹرو پول سے لے کے آگے راستہ پورا جانے والا شار فیصل کا بند کیا گیا ہوا تھا. جگہ جگہ کے اوپر جو ہے الگ الگ لوکیشنز پہ جو ہے وہ انہوں نے ناکے لگائے ہوئے، پولیس نے بھی. کوئی سینس نہیں بنتا ہے، الگ الگ لوکیشن جو ہیں وہ بند کی ہوئی ہیں. سو ہم ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ جتنے بھی پیٹرول پمپس ہیں ان کو فوری طور پر کھولا جائے. عوام کے ساتھ جو یہ ظلم ہو رہا ہے اس کو فوری طور پر بند کیا جائے اور پیٹرول پمپس کو کھولا جائے. اس کے ساتھ ساتھ جو ٹرانسپورٹ ہے اس شہر کو اگر صرف دیکھا جائے تو جو ٹرانسپورٹ کی ضرورت ہے وہ اندازاً 27,000 27,000 گاڑیوں کی ضرورت ہے شہر کو، بسوں کو 27,000 بسز کی ضرورت ہے. اور وہ موجودہ جو ان کے نالائق منسٹر ہیں جنہوں نے پچھلے 10 سال کے اندر انہوں نے 10 بسیں نکالی ہیں، آج اس شہر کے اندر اندازاً میرے خیال سے صرف 4,000 بسز اویلیبل ہیں. ہم ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ ایس او پیز کے تحت جو ٹرانسپورٹ ہے اس کو فوری طور پر کھولا جائے، خاص طور پہ انٹرا سٹی بسز. آج صبح میرے گھر کا ڈرائیور جو ہے وہ اپنے گھر کو روانہ ہوا ہے اور اس نے مجھے بتایا ہے
کہ میں 4,000 روپے ادا کروں گا، ایک گاڑی کے اندر ہم 6 لوگ بیٹھیں گے، 6 کا مطلب ہے کہ 4,000 فی بندہ پے کرے گا، 24,000 روپے اس گاڑی والوں کو ملیں گے اور وہ اپنے گھر تو پھر بھی جائے گا۔ تو یہ آپ کے اس کارنامے سے کیا فائدہ ہوا؟ یہ تو لوگوں کو اور زیادہ پریشان کر رہے ہیں، آپ کا مقصد تو پورا نہیں ہو رہا ہے۔ لہٰذا ٹرانسپورٹ کو فوری طور پر کھولا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک ضروری چیز جو میں ڈیمانڈ کر رہا ہوں کہ مسجدوں کے جو نوٹیفیکیشن ہے وہ فوری طور پہ نوٹیفیکیشن نکالا جائے۔ جتنی بڑی راتیں ہیں، جو طاق راتیں آ رہی ہیں، جو جمعۃ الوداع آ رہا ہے، اس کو فوری طور پہ اس کا نوٹیفیکیشن چیف سیکرٹری صاحب آپ نکالیں۔ میں کل کی تاریخ میں آپ کے آفس بھی آؤں گا آپ سے ڈیمانڈ کرنے کے لیے، اس کا چیف جسٹس صاحب بھی اس کا نوٹس لیں اور عوام کو اور زیادہ پریشانی کے اندر نہ ڈالا جائے۔ میں ونس اگین چیف جسٹس صاحب کا بڑا مشکور ہوں کہ انہوں نے یہ نوٹس لیا ہے۔ اور چیف صاحب اس کے ساتھ ساتھ ایک بات میں آپ کو اور بھی کہنا چاہوں گا کہ اس صوبے کے اندر اور بھی بہت زیادہ نالائکیاں ہیں، اس کا بھی نوٹس لیا جائے۔ عوام کا آج بھی وہی حال ہے کہ پینے کے پانی کے لیے بھی چیف صاحب ترس رہی ہے قوم صوبے سندھ کے اندر، تعلیم کے لیے بچے آج بھی ترس رہے ہیں، اور صحت کا بھی وہی تباہ حال ہے۔ یہ صوبہ، یہ جماعت پیپلز پارٹی، چیف جسٹس صاحب صرف آپ کی زبان سمجھتی ہے، یہ صرف آپ کے ڈنڈے سے ڈرتی ہے اور آپ کا خوف ہے اس کو۔ ہم آپ سے ہاتھ جوڑ کے چیف جسٹس صاحب کہہ رہے ہیں کہ نوٹس لیجئے کہ جتنی بے ضابطگیاں اس صوبے کے اندر ہو رہی ہیں، جو اربوں روپے کی بے ضابطگیاں جو آڈیٹر جنرل آف پاکستان چھاپ رہے ہیں، جو صوبے سندھ کا روزانہ کی بنیاد کے اوپر چیف جسٹس صاحب یہ جماعت پیپلز پارٹی ستیہ ناش کر رہی ہے، اس کا نوٹس لیجئے، ہمیں اس حکومت سے، سندھ حکومت سے بچائیے اور کوئی بہتر راستے کی طرف ہمیں آگے کی طرف دکھائیے۔ کوئی ایسا قانون دیکھ لیجئے جو ان کے اوپر امپلیمنٹ ہو جائے، کوئی نہ کوئی راستہ ایسا نکلے جس کے ذریعے ہمارا ان سے چھٹکارا ہوئے۔ پھر دوسرا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج اس ملک میں نالائقوں کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے بقول پاکستان پیپلز پارٹی کے۔ اسے کہ کل جب مال کھولنے کی بات کی گئی تھی تو انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم صاحب نالائق ہیں، نااہل ہیں۔ آج پتہ نہیں چیف جسٹس کے لیے وہ کیا کہیں گے۔ میں تو یہ نازیبا الفاظ نہیں استعمال کر سکتا، لیکن ان کے لائق پڑھے لکھے سمجھدار لوگ آج یہ سمجھنے لگے کہ ایک اور بڑی انسٹیٹیوشن نے ان کی پالیسیز کو رد کیا ہے۔ میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں پورے ملک کو آپ کے توسط سے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی سوچنے کا طریقہ اور پاکستان تحریک انصاف کا سوچنے کا طریقہ بالکل مختلف ہے۔ ہم ایک صفحے پہ آ ہی نہیں سکتے، اس سے کہ ہم سارے مسئلے کو دیکھتے ہی مختلف نگاہوں سے۔ پی 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 چاہتی ہے کہ کرونا کی وجہ سے اموات کم سے کم ہو، اور ہم چاہتے ہیں کہ ملک میں اموات کم سے کم ہو۔ وہ کرونا سے ڈرتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ کرونا کی وجہ سے جو اموات ہوں وہ بھی کم سے کم ہوں۔ پی 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 نے ہمیشہ ہر ایمرجنسی میں پیسے بنائے، اور یہ کوئی نئی ایمرجنسی نہیں آئی ہے۔ ابھی بھی یہ آڈٹ کا جو ہم نے ڈیمانڈ کیا ہے، جب اس کے آئے گا تو جیسے راشن بٹتا ہوا نظر نہیں آتا، ویسے پیسے خرچ ہوتے ہوئے بھی نظر آئیں گے۔ اور ہم بات کرتے ہیں ٹرانسپیرنسی کی، ہم بات کرتے ہیں غریب کو سکون دینے کی، غریب کے تحفظ کی۔ اسی لیے ہم احساس پروگرام میں انگوٹھے کے نشان کے ساتھ پیسے بانٹتے ہیں۔ پی 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 کو خدا کی رحمتیں نظر نہیں آتی، ہمیں نظر آتی ہیں۔ 26 فروری کو پاکستان میں پہلی موت کورونا کی وجہ سے، 27 کو امریکہ میں، آج امریکہ 85,000 سے اوپر اور ہم 800 سے نیچے۔ خدا کے شکر کرنے کا مقام ہے، وہ شکر نہیں ادا کرتے، ہم رب کا شکر ادا کرتے کہ اس نے ہمارے خطے کو محفوظ رکھا۔
وہ اس فائدے سے فائدہ نہیں اٹھاتے, ملک کو نقصان پہنچا رہے ہیں. اور ہم اس پہ یقین رکھتے ہیں کہ جب اللہ میاں نے ہمیں اتنا بڑا سہارا دیا ہے تو ہم لوگوں کا نقصان کیوں کریں. پی 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 کی سوچ میں جیسے خرم کہہ چکے کہ گروسری سٹور تو کھولے جا سکتے ہیں, ٹیک اوے ریسٹورینٹ بند رکھے جا سکتے ہیں. یہ سوچ کا فرق بتا رہا ہوں. پی 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 کی سوچ کے لحاظ سے پرائیویٹ گاڑی میں تو 3 لوگ بیٹھ کے سفر کر سکتے ہیں, لیکن ٹیکسی کے اندر 3 لوگوں کو بیٹھنے کی اجازت نہیں. پی 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 کی سوچ کے لحاظ سے پہلے وہ کہتے تھے کہ ہم سارے صوبوں کو راستہ دکھا رہے ہیں, پہلے ہم کرتے ہیں اس کے بعد وہ کرتے ہیں. اب وہ کیا کہتے ہیں آج کل وہ کہتے ہیں کہ جو وفاق کہتی ہے وہ ہم کرتے ہیں. کرتے نہ پہلے وہ تھے نہ کرتے اب وہ ہیں. وہ کرتے کچھ نہیں ہے, کہتے سب کچھ ہے. مسئلہ یہی ہے, وہ کرتے کچھ نہیں ہے, کہتے سب کچھ ہے. اب بات یہ ہے کہ پی 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 جو ہے وہ چاہتی ہے کہ امریکہ کی طرح کام کریں اور ریسورسز اس ملک کے افریقہ سے بھی کم رکھے ہوئے. یہ ممکن نہیں ہوتا. پی 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 چاہتی ہے میڈ ان یو کے سولوشن اور پی ٹی آئی چاہتی ہے میڈ ان پاکستان سولوشن. اپنے موروثی حالات کو دیکھتے ہوئے ہم اپنے فیصلے خود کریں. بات ساری یہ کہ مقابلہ کیا ہے. ایک دن ان کے مرتضی وہاب صاحب اور دوسرے وزراء نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ نیوزی لینڈ کی طرح ہو. مرتضی وہاب صاحب, نیوزی لینڈ کی آبادی 50 لاکھ ہے, میری ڈسٹرکٹ سینٹرل کو کر دو نیوزی لینڈ جیسا. یہ تو سندھ میں ہے نا. 50 لاکھ کی آبادی ہے. آپ کو پتا ہے اس خطے میں ڈینسٹی آف پاپولیشن کیا ہے؟ ڈینسٹی کتنے اشخاص فی اسکوائر کلومیٹر رہتے ہیں؟ 18.2. پاکستان میں کتنے رہتے ہیں؟ 239 فی کلومیٹر. اور کراچی میں کتنے اشخاص رہتے ہیں فی اسکوائر کلومیٹر؟ 4200. بناؤ نا ذرا نیوزی لینڈ. یہ تو تمہارے علاقے میں. بناؤ نیوزی لینڈ. کتنے روکا ہے؟ لاؤ 0. چلو کرا دے بقول اس کے. کراچی سے تو نفرت ہے, چلو لڑکانے کوئی بنا دو. پھر یہ جو کھیل کھیل رہے ہیں نا دونوں طرف وکٹ کے کھیلنا, یہ تو اب رکے گا. ہم تمہیں ایکسپوز کریں گے, ہم چھوڑیں گے نہیں تمہاری نااہلی کو. اسے کہ یہ پتا نہیں ہے بھائی تمہارا کیا پلان ہے, کیا کب کھولنے تھے تم نے مارکیٹ؟ تم نے کہہ دیا ٹرانسپورٹ عید کے بعد کھولو گے. عید کے بعد کیا ہوگا؟ اگر کورونا بڑا ہوگا تو تب بھی کھولو گے. یہ ٹرانسپورٹ کا کھولنے کا عید کے بعد کی تاریخ سے کیا تعلق ہے؟ کوئی سمجھائے بھائی. عید کے بعد کیوں؟ کورونا چلے جائے. عید سے پہلے کیوں نہیں؟ بھائی یا تو کہو کہ کورونا اگر کم ہوگا تو ہم ٹرانسپورٹ کھول دیں گے. وہ بات میری سمجھ میں آتی ہے, تاریخ نہیں سمجھ میں آتی. اور اویس شاہ اپنے آپ کو قابل کہتا ہے. ارے وہ 2000 بسیں کدھر چلی گئیں جو تم نے جولائی میں وعدہ کی تھی پچھلے سال کی؟ وہ ناصر حسین شاہ کی 10,000 بسیں کدھر چلی گئیں؟ وہ 2.5 مہینے سے جس ایس او پی میں بیٹھے ہو, پتہ نہیں وہ بھی 9 مہینے کے بچے کی طرح نکلے گی 9 مہینے بعد ایس او پی. تو یہ چیزیں جو ہیں ناصر شاہ صاحب اور اویس شاہ صاحب, آپ کو جو سوال پوچھا گیا ہے اس کا جواب دیں. جو خرم نے ابھی سوال پیدا کیا ہے کہ جس شہر کے اندر 27,000 بسوں کی ضرورت ہو اور اس وقت شہر کے اندر 5,000 بسیں ہیں اور جو ایس او پی بنا ہے اس کے لحاظ سے بسوں میں آدھی سیٹیں خالی رکھنی ہیں, تو اب رہ گئیں بسیں 2,000. بتاؤ ایس او پی کیسے منواؤ گے؟ لاؤ وہ 27,000 بسیں جو اس شہر کو چاہتے ہو, اگر تم صحیح معنوں میں پاکستان کے ہمدرد ہو, اگر کراچی کے ہمدرد ہو, اگر سندھ کے ہمدرد ہو. لاؤ وہ پالیسی جس کی وجہ سے لوگ 27,000 بسیں چلانی شروع کریں شہر کراچی میں. ورنہ مجھے بتاؤ کہ وہ ٹرانسپورٹر اس ایس او پی کو کیسے فالو کرے گا؟ اس کے معنی اگر یہی حالات رہیں گے تو تمہارے اصولوں کے لحاظ سے تو جب تک کرونا وائرس ہے اس وقت تک پبلک ٹرانسپورٹ نہیں ہے. چیف جسٹس صاحب
ہم آپ کی طرف بہت ساری چیزوں میں دیکھتے ہیں، لیکن ہر چیز کی طرف نہیں دیکھتے۔ کچھ چیزوں کے لیے ہم وفاق کی طرف دیکھتے ہیں، کچھ چیزوں کے لیے ہم وفاق کی طرف دیکھتے ہیں، ہم آئین پاکستان کی طرف دیکھتے ہیں۔ جب کوئی صوبائی حکومت ناکام ہو جائے، جب کوئی صوبائی حکومت عوام کی خدمت نہ کرے، جب کوئی صوبائی حکومت عوام پہ ظلم کرے، تو وفاق کو اپنا کام کرنا ہے۔ میں آج اس مقام سے وزیر اعظم پاکستان، صدر پاکستان سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ صوبائی سندھ کی حکومت ناکام ہو چکی ہے۔ اس صوبے کے اندر، پورے سندھ کے اندر، جسٹس ہانی کی رپورٹ کے مطابق 90% سے زیادہ لوگوں کو صاف پینے کا پانی نہیں ملتا۔ اس شہر کراچی میں جو سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ اتھارٹی بنائی تھی، وہ پورے سندھ میں کام نہیں کرتی، کراچی کی صرف 4 ڈسٹرکٹ میں کام کرتی ہے، کوڑا نہیں اٹھتا۔ اس شہر میں ایک ڈاکٹر کو وینٹیلیٹر نہیں ملتا، جب وہ ڈاکٹر فرقان کا کیس۔ اس شہر کے اندر ٹرانسپورٹ کا نظام آپ دیکھ لیجئے۔ اس شہر میں اس صوبے میں، کراچی جیسے شہر میں 2007 سے پانی کے ایک قطرے کا اضافہ نہیں ہوا۔ 2004 سے آج کی تاریخ تک اس شہر کے اندر سیوریج کے پانی کو ٹریٹ نہیں کیا جاتا، کھلے سمندر میں ڈالا جاتا ہے۔ اس شہر میں اس صوبے میں خواندگی کی سطح کم ہوئی ہے۔ اس صوبے میں اسٹنٹنگ بڑھی ہے، میل نیوٹریشن بڑھا ہے۔ اس صوبے میں 35,000 سے زیادہ ڈاکٹروں کی اسامیاں خالی ہیں۔ اس صوبے کو تباہ کرنے والوں کا نام پاکستان پیپلز پارٹی ہے۔ اس صوبے میں 2007 سے پی ایف سی کا ایوارڈ نہیں دیا گیا۔ 2007 سے 12 سال سے اس پارٹی کی حکومت ہے۔ اب ہمارا صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے۔ ہم آج اپیل کرتے ہیں، اسمبلی کے ممبران ہو کے اپیل کرتے ہیں کہ آئینی راستہ اختیار کیا جائے، وفاق اپنا کردار ادا کرے۔ آئین کے اندر جو شکیں ہیں، جو نفیسہ شاہ کو یاد نہیں ہوتی، اسے کہ وہ این ایف سی کی بات کرتی ہے تو 161 162 کہتی ہے، جبکہ 161 جو ہے وہ نیچرل گیس اور ہائیڈرو پاور کے بارے میں، 162 ٹیکسیشن کے بارے میں۔ ارے وہ آرٹیکل 160 تھا این ایف سی کا، نفیسہ شاہ جا کے پڑھ لو۔ ہم تمہیں بتا رہے ہیں کہ ہم وفاق سے چاہتے ہیں کہ وہ فوری طور پہ غور کرنا شروع کرے کہ سندھ کے حالات کو بہتر کرنے کے لیے وہ کس طریقے سے اپنا کردار ادا کر سکتی ہے۔ اس سے کہ بہت ہو چکا، صوبے کے ساتھ بھی ظلم ہو رہا ہے اور اس شہر کراچی کے ساتھ بھی ظلم ہو رہا ہے۔ یہ شہر کراچی وہ شہر ہے جو 58% ٹیکس جمع کرتا ہے پورے ملک کا، جو 30% ٹیکس کی ریونیو جنریٹ کرتا ہے، 58% ٹیکس کرتا ہے، 30% ریونیو جنریٹ کرتا ہے، اور اس کو اپنا جائز حصہ نہیں ملتا۔ اسی لیے اس شہر کے حالات اور اس شہر کے شہریوں کے حالات اتنے خراب ہیں۔ تو ہم دوبارہ پورے صوبے کے لیے ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ وفاق آرٹیکل 149(4) کو دیکھے۔ یہ آرٹیکل پاکستان کی تاریخ میں کبھی استعمال نہیں ہوا، لیکن یہ بڑا طاقتور آرٹیکل ہے۔ اس آرٹیکل کے تحت وفاق جو احکام دے گی وزیر اعلیٰ کو، اس پہ لازم ہے کہ وہ اس پہ عمل کرے۔ میں آپ سب جرنلسٹ حضرات کو
उस आर्टिकल की कॉपी भी दे रहा हूं, वो आपको बांट दी जाएगी अभी। लेकिन फिर आप मुझ पे ही इतराज करेंगे, और मैं कहता हूं वो इतराज बिल्कुल जेन्युइन होगा कि जी आपको तो शिकायत वजीर आला से है, और मैं कहता हूं बिल्कुल सही है। नाअहल आदमी को कोई भी डायरेक्शन दे दे वो काम नहीं करेगा, वो नलायक आला है, वो पप्पू का चप्पू है, वो पप्पू जिसके बारे में पलवला शाह खान कुछ नहीं जानती, पलवा शाह खान, इससे के उनके पप्पू ने तो आज तक कभी कोई पैसे नहीं कमाए। मेरा लीडर जो है वो वर्ल्ड का बेस्ट क्रिकेटर था, और वर्ल्ड में जो भी बेस्ट होता है उसके लिए फिर दौलत हेच होती है, दौलत तो उसके पैरों पे गिरती है, कौम तो आके उसके पैरों पे निछावर करते हैं। उसने जो चीज की कमाल पे की, उसने क्रिकेट खेला कमाल पे खेला, उसने किताबें लिखी पाकिस्तान के नॉर्दर्न एरियाज की कमाल की लिखी, उससे अच्छी किताब किसी ने नहीं लिखी। उसने शौकत खानम अस्पताल का सिर्फ अपना तजर्बा ही लिख दे तो उस पे उसको लाखों डॉलर उस किताब पे मिल जाएंगे। नमल यूनिवर्सिटी चांसलर बनाया ब्रैडफोर्ड ने, तुम्हारे पप्पू मियां को ऑक्सफोर्ड में जो कुछ करते देखा है उसकी तस्वीरें छाप दो तो रोगी तुम। तो क्या बात करती हो, तुम्हें तो ये भी नहीं पता। इसलिए कि तुम्हें पता कैसे होगा, तुमने कौन सा कुछ किया है, तुम कौन सा पीएचडी हो, तुमने कौन सी दौलत कमाई है। हमें तो सिर्फ पता है कि तुम्हें जो कुछ मिला है वो एक कोर्ट के केस के ऊपर मिला है। अब मैं इससे आगे नहीं जाऊंगा, आप लोग खुद ढूंढ लीजिएगा कि वो कौन सा कोर्ट का केस है। वैसे भी मैं जनरल बातें करने पे यकीन नहीं रखता, मैं खास बातें करने पे यकीन रखता हूं, जनरल बातों पे यकीन नहीं रखता। ठीक है जी, आप ढूंढे। अब दूसरे आर्टिकल कौन से, दूसरा आर्टिकल फाइनेंशियल इमरजेंसी का कि जो मैं समझता हूं लगनी चाहिए, वो आर्टिकल 235 है, और जब उस पर भी काम ना चले तो प्लान के अंदर आर्टिकल 234 भी लगनी चाहिए। और साथ साथ मैं वफाक से एक और डिमांड करता हूं कि यह डिमांड तमाम सूबों के लिए कि इस दफा के एनएफसी अवार्ड में केपी, पंजाब, बलोचिस्तान और सिंध किसी को बजट न दिया जाए जब तक वो अपना पीएफसी अवार्ड जमा न कराए। ये किसी एक सूबे के लिए नहीं कह रहा, ये मैं समझता हूं कि एनएफसी अवार्ड का हिस्सा होना चाहिए कि अभी कमीशन बैठी है कि वो सूबे को नहीं मिलेगा अवार्ड जब तक वो अपना पीएफसी अवार्ड नहीं देगा। ये मेरी डिमांड है। सदर ममलकत से भी है कि चार्टर जो बना है इसका कमीशन का, उसके अंदर भी ये बात डाले, और अगर नहीं है तो मैं गवर्नर साहब से कहूंगा कि अपने नुमाइंदे से कहें सिंध के कि वो डालें, जावेद जब्बार से कहूंगा वो डालें, तारिक बाजवा से कहूंगा वो डालें, और उन तमाम वज़रा से कहूंगा कि पीएफसी उतना ही अहम है जितना एनएफसी अहम है। तो मैं ये डिमांड भी करता हूं, और मैं पूरी उम्मीद रखता हूं कि अब से हमारी जद्दोजहद शुरू है। हम आर्टिकल 140A पे भी जाएंगे। हमने फैसला किया है कि हम तमाम एमपीएस कोर्ट में जाएंगे, अपना बिल लेके जाएंगे जिसका मसौदा हमने तैयार कर लिया है, वो हम असेंबली में भी जमा कराएंगे। और ये मसौदा जो मैंने पहले बनाया था वो सिर्फ शहरी इलाकों का था। मुझे मेरे जीडीए के दोस्तों ने, मेरे अंदरून सिंध में पीपल्स पार्टी के कुछ करम फरमाए हैं, उन्होंने कहा कि ये काम ना करें। इससे कि पिछला बिल एक आया था वो सियासत की नजर हो गया था कि ये सिंध को बांटने की बात, और मैं तो कभी सिंध के बांटने की बात करूंगा ही नहीं, ना कर सकता हूं। तो हमने वो बिल वापस लिया, हमने एक पूरा बिल बनाया जिसमें देही इलाके और शहरी इलाके दोनों का बिल बनाया है। अब ये दोनों इलाकों का जो बिल बना है वो हम असेंबली में जाके जमा कराएंगे, और हम कोर्ट में भी जाएंगे और हम ये कहेंगे कि 2013 का आईन नाकाम हो चुका है। सिंध के हालात को दुरुस्त करने तो हमने सिर्फ वफाक की तरफ नहीं देखना, हमने भी अपने जोरे बाजू पे यकीन रखता है। तो हम इस लिहाज से आर्टिकल 140A को डिफाइन भी करेंगे, उस पर डिबेट भी शुरू करेंगे, 18वीं तरमीम पे भी डिबेट शुरू होगी, और इंशाअल्लाह पाकिस्तान को हम आईनी तौर पे मुस्तहकम करेंगे, एक मजबूत पाकिस्तान की कोशिश करेंगे। और मैं
حلیم صاحب کچھ کہنا چاہیں گے وہ کہہ دیں، لیکن میں آپ کے ساتھ کچھ فگر شیئر کرتا جاؤں کہ آپ کو اندازہ ہو کہ ایک اور مسئلہ بھی اہم ہے۔ لاک ڈاؤن 20 مارچ کو امریکہ میں شروع ہوا اور 15 مئی سے انہی نے تقریباً ختم کر دیا ساری چیزیں۔ اور جب شروع ہوا تو اس وقت تک 861 اموات ہو چکی تھی جب لاک ڈاؤن لگا، اور جس وقت ایز ہوا تو 82,119 اموات ہو گئی تھی، اور جس دن ایز ہوا اس دن امریکہ میں 1286 لوگ مرے تھے۔ کتنے لوگ؟ 1286 لوگ۔ اسپین میں لاک ڈاؤن ہوا جب 120 اموات ہو چکی تھی، اور لاک ڈاؤن شروع ہوا 14 مارچ کو، اور انہی نے 9 مئی کو ختم کر دیا۔ اسپین میں 26,251 لوگ مر چکے تھے۔ یونائیٹڈ کنگڈم جس دن لاک ڈاؤن شروع ہوا 281 لوگ مرے تھے، اور یہ تھا 20 مارچ کا دن، اور انہی نے ختم کیا 10 مئی کو۔ اور برطانیہ میں 30,395 لوگ مر چکے تھے۔ اٹلی میں لاک ڈاؤن شروع ہوا 366 اموات پہ، اور تاریخ تھی 9 مارچ، اور ختم یہ ہوا 3 مئی کو۔ 3 مئی کو ختم ہوا۔ ایران میں 514 لوگ مرے تھے، اور 14 مارچ کو لاک ڈاؤن شروع ہوا، اور انہی نے ایران والوں نے 20 اپریل کو لاک ڈاؤن ختم کیا، اور اس وقت تک وہاں کی اموات 5,118 تھی۔ آج ایران میں اموات جو ہیں وہ 7,000 سے اوپر ہیں۔ اور پاکستان میں کتنی اموات ہوئی تھی؟ جس دن لاک ڈاؤن شروع ہوا 24 تاریخ کو پورے پاکستان میں 6 اموات ہوئی تھیں، اور سندھ میں کتنی اموات ہوئی تھیں؟ 1۔ اور لاک ڈاؤن شروع کب ہوا تھا؟ سندھ میں 20 مارچ کو۔ 23 مارچ کی چھٹی سے پہلے 3 دن کا لاک ڈاؤن لگایا تھا۔ 20 مارچ، 20 اپریل، اور اب 20 مئی، 2 مہینے، 60 دن، اور لاک ڈاؤن ختم ہونے کا نام نہیں۔ اب میں آپ کو ان ملکوں کے نام بھی لیتا چلا جاتا ہوں، چند ملکوں کے جہاں لاک ڈاؤن لگا ہی نہیں۔ جاپان لگایا ہی نہیں لاک ڈاؤن، سویڈن، تائیوان، انڈونیشیا ہمارے ساتھ آبادی میں برابر کا ملک ہے، مسلمان بھی ہے، بیلاروس، اور بھی فہرست ہے۔ تو آپ بتاؤ عقل مند کون ہے، جاہل کون ہے؟ حقیقت یہ ہے، اپنے فیصلے خود کرو، اپنے علاقے کے لحاظ سے کرو، اپنے عوام کی صورتحال دیکھ کے کرو۔ میں عمران خان کو سلام کرتا ہوں کہ وہ ایسی قیادت دے رہا ہے جس کے اندر بے لوث بھی ہے، اس سے کہ اس کو اپنی پاپولیرٹی کی فکر نہیں تھی۔ اس نے روز اول کہا، اور آج بھی اسی سٹینڈ پہ قائم ہے۔ ہم ادھر ادھر کہیں بھی ہوں، اس نے کہا یہ ملک متحمل نہیں ہے، اس ملک کا غریب متحمل نہیں ہے کہ وہ لمبے لمبے لاک ڈاؤن برداشت کر سکے۔ عمران خان، تمہارے ویژن کو سلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچا تو کچھ بھی نہیں ہے، ماشاءاللہ خرم بھائی نے اور نقوی صاحب نے بہت سیر حاصل گفتگو کی ہے، لیکن میں 1-2 باتیں صرف شیئر کرنا چاہوں گا، چونکہ کل آپ سے تفصیلی بات چیت ہو چکی ہے۔ کہ میں کہتا ہوں کہ ہر کام نہ ڈالیں وزیر اعظم پاکستان پہ، اور جو ان سے رہ جائے وہ چیف جسٹس صاحب کر دیں۔ جو ہم سب کہہ رہے تھے، آج چیف جسٹس صاحب نے جو فیصلہ کیا ہم اس کو سلام پیش کرتے ہیں، ویلکم کرتے ہیں، لیکن میں کہتا ہوں جتنا آپ نے غدر کیا ہے 15 سے 12 سال میں، تو بھائی یہ نمازیں کھول جاؤ،
जमातें खोल जाओ या आखिरी मसाजिद खोल जाओ, जुम्मतुल विदा आ रहा है, ईदैन आ रही है, एसओपीज के साथ, अल्टीमेटली हर चीज एसओपीज के साथ खोलनी है। हम डिमांड करते हैं जब सब कुछ खुल रहा है, और बात यह है कि जब अपनी मर्जी से अपना काम चला रहे होते हैं, हमने दीन के फैसला करना है कुरान और सुन्नत की रोशनी में, कुरान और हदीस की रोशनी में। जब हम बात करते हैं, आप कहते हैं सऊदी अरब में मस्जिद नबी बंद है, खाना काबा बंद है, वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन है सऊदी हुकूमत का। दूसरी तरफ फिर अगर हुकूमती फैसलों में चलना है तो दुबई के अंदर तो मॉल्स खुले हुए काफी अरसे से। आपने कुरान और सुन्नत में दीन का फैसला करना है या आपने सऊदिया शाह सलमान के ऊपर फैसला करना है? अगर शाह सलमान के कानून पे फैसला करना है तो फिर हाथ काटने शुरू कर दो इन सब चोरों के। आधी असेंबली टुंटों पे मुश्तमिल हो जाएगी, सिंध असेंबली आधी हाथ कटे हुए होंगे, टुंटों की असेंबली होगी तुम्हारी। चलो ना फिर शाह सलमान का कानून लगाना है, लगाओ अपने ऊपर, फिर चोरों पे लगाओ जिन्होंने अरबों रुपए की करप्शन की है। अजीब मसाजिद के अंदर आपने, मैं कहता हूँ इमाम बारगाहें खोली जाएं, मसाजिद खोली जाए एसओपीज के साथ, और सबसे पाक जगह हमारी इमाम बारगाह हमारी मसाजिद होती हैं, जहाँ वजू करके लोग जाते हैं, पाक साफ होते हैं, नमाज पढ़ते हैं। तो सबसे पहले मेरी डिमांड ये है। दूसरी बात, सिंध असेंबली का इजलास अपोजिशन लीडर ने 14 दिन होने को आए, तकरीब हुआ चाहते हैं, आ गया अनाउंसमेंट, आ गया। कब कर रहे हैं? 20 तारीख को। जितनी मुश्किल से उन्होंने इसकी मीटिंगें करके, भाई वो एसी की डक्ट से अंदर जो है कोरोना निकल के आ जाएगा, एसी की लाइनों में से कोरोना आ जाएगा। भाई हर रोज उसी असेंबली के ऊपर दरबार हॉल में हर रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हो, वो कोई उसकी लाइन बिलावल हाउस से आती है? मतलब उसकी तो कोरोना लेकर आती है, वहां से क्या आता है दूसरी लाइन से? मैं कहता हूं कि इनको बचना था कि चूंकि ये बेनकाब होंगे, 2 दिन मुश्किल से 2 दिन का इजलास रखा गया। इस्लामाबाद में चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी अपोजिशन को मिलनी चाहिए। सिंध में चार्टर ऑफ करप्शन, सिंध में नकवी साहब आ गए तो आपके तो पिंजर ढीले कर देंगे, वो आपको बेनकाब कर देंगे। इस्लामाबाद में आपका कानून, और इस्लामाबाद में इजलास होना चाहिए। इस्लामाबाद में इजलास हो रहा है, पीपल पार्टी शामिल है, वहां बन जाते हैं ये जमहूरियत के अलमबरदार नेल्सन मंडेला के पैरोकार। इस्लामाबाद जाके सारी क़यादत जमहूरियत के अलमबरदार बहुत बड़े सीओडी नेल्सन मंडेला के पैरोकार, सिंध पहुंचते ही ये डिक्टेटर, सिविलियन डिक्टेटर बन जाती है पीपल्स पार्टी। सिंध पहुंचते ही ये हिटलर की बाकियात बन जाते हैं। सिंध पहुंचते ही सीओडी को भूलकर सीओसी पे अमल कर देते हैं। हम समझते थे कि इजलास पहले हो जाना चाहिए था और देर लगा दी उन्होंने उसके अंदर। डेमोक्रेसी है ये चार्ज हो क्या? नहीं, चार्ट जाओ डेमोक्रेसी, चार्ट जाओ डेमोक्रेसी, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी, चार्ट जाओ डेमोक्रेसी। उसके अलावा परसों एक वजीर साहब ने फरमाया कि जी हमारे पास वेंटिलेटर्स, वफाक ने एक भी वेंटिलेटर नहीं दिया। मैं नाम नहीं लेता, एनडीएमए ने कल बताया कि 20 वेंटिलेटर्स दिए जा चुके हैं, 500 वेंटिलेटर्स मौजूद हैं। और मुर्तजा वहाब की उसके फिगर के मुताबिक 283 यहाँ मौजूद है कराची में, और तकरीबन 304 अंदरूनी सिंध में, ओवरऑल सिंध के अंदर, मतलब 500 से ज्यादा वेंटिलेटर्स मौजूद हैं। 23, 24, 25 वेंटिलेटर्स यूज में है। तो भाई वेंटिलेटर तो मैं कहता हूँ सिंध हुकूमत वेंटिलेटर पे है। आपको अपने लिए वेंटिलेटर्स चाहिए। आप करप्शन का शिकार होकर आपका सांस बंद हो चुका है खा खा के, इसलिए मैं समझता वेंटिलेटर मरीजों को तो देना नहीं है, कोई ऐसे वेंटिलेटर अब इजाद कराई न कि भाई जो इनके इस्तेमाल में आ सके। जब ये करप्शन से इनके सांस बंद होने लगे हैं, खा खा के यहाँ तक इनका पेट भर चुका है, इनको सांस की जरूरत है। शायद तुम्हें तो और मैं बता रहा हूँ वेंटिलेटर की शॉर्टेज। दूसरे अलावा तकरीबन अभी तक एनडीएमए की जानिब से 2,35,000 पीपीईज जो डॉक्टर्स के सूट है, 2,35,000 डॉक्टर के सूट दिए जा चुके हैं। कहाँ गए भाई, नजर तो नहीं आते। N95 मास्क और 95 मास्क तकरीबन 8,30,000 के करीब N95 और KN95 मास्क दिए जा चुके हैं। और ये लॉकडाउन की बात हो रही, WHO एक दफा गलती से मुंह से निकल गया कराची का विजिट करते हुए WHO की टीम का कि वेल डन, वो आज तक घसीट रहे हैं। भाई दुनिया ने कह दिया, दुनिया ने कह दिया, खाक कह दिया दुनिया ने। आज WHO कह रहे हैं कि दूर फिटे मुंह तुम्हारे कि तुमने कुछ भी नहीं किया सिंध के अंदर। सूरत हाल ये है कि WHO कहता है इसी तरीके से लॉकडाउन अगर रहे तो खुदा न खास्ता 1.2 मिलियन बच्चे, BBC की रिपोर्ट है 14 मई की, 12 लाख बच्चे ज्यादा मर सकते हैं। और उसकी द टेलीग्राफ की न्यूज आइटम है कि इसमें 4.5% मोर्टेलिटी रेट बच्चों का बढ़ सकता है अगर छोटे हम जैसे मुल्कों में छोटे छोटे कमरे में लोगों को बंद किया गया। तो मैं कहता हूँ ड्रामेबाजी बंद कीजिए,
فوری طور پہ مارکیٹس کو کھولیے، ٹرانسپورٹ کو کھولیے، مساجد کو لاک ڈاؤن کھولیے، اور ہم بھی دعا کریں گے انشاءاللہ۔ ان کو خوف کیا ہے کہ مساجد میں یہ دعا نہ ہو جائے اللہ تعالیٰ بھی ہو سکتا ہے اگر جو بھی کرنا ہوگا، لیکن اور میں چاہوں گا نقوی صاحب کوئی سوال جواب ہو تو بھائی جی جان جی میں نے آپ نے اگر سنا ہو، میں تو یہ ڈیمانڈ کر رہا ہوں کہ 149(4) کے تحت سنبھالو، وہ کامیاب نہ ہو تو ایمرجنسی لگاؤ، اور ایمرجنسی کامیاب نہ ہو فائنینشیل 235 تو 234 لگاؤ، اس سے کہ یہ لوگ اس قابل نہیں ہیں کہ ان کو سندھ کے عوام کی قسمت کا فیصلہ کرنے کا حق دیا جائے۔ آپ کون جی بتا دیں کون گورنر بنتا ہے، کب بنتا ہے، اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ آج کی تاریخ میں کوئی گورنر راج کی بات نہیں ہو رہی، آج بات کر رہے ہیں 149(4) یا فائنینشیل ایمرجنسی کے، اس سے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ جمہوریت ایک بڑی عظیم چیز ہے، لوگوں کو ہلانا چاہیے۔ آئین کے اندر اگر کوئی پروویژنز ہیں ان کا استعمال کرنا چاہیے کہ یہ حکومت ہل جائے اور درست ہو جائے۔ ہمیں امید ہے کہ 149(4) اور 235 ہی ان کے لیے کافی ہوگا، اور ہمیں 234 کا استعمال نہیں کرنا پڑے گا۔ یہ بتا دیجیے کہ ماشاءاللہ سارے اچھے سیاستدان بیٹھے ہوئے ہیں، کپتان نے کھلاڑی ہے، ٹیم میں کپتان بال کراتا تو پتہ لگتا ہے کہ وکٹ گر رہی ہے، آپ لوگ فیلڈنگ کیا فیلڈر صحیح نہیں کر رہے، جو بال باؤنڈری کی طرف یہ سوال باؤنڈری کی طرف چلی جاتی ہے۔ آج فیصلہ ہونے جا رہا ہے ٹرین چلانے کا، وزیر اعلیٰ سندھ اور اویس کیا کہہ رہے ہیں ٹرین نہیں چلنے جائیں گے اگر وفاق کی ریٹ قائم نہیں تو ریٹ قائم کرانے کا اپنا کردار ادا کریں گے یا بال کو دلوں سے باؤنڈری کی طرف جانے دیں گے؟ ارے ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ اب یہ جو ہے کھیل ہم نے کھیلنا ہے شائقین کے مزے کے لیے۔ ہم نے تو میاداد کے چھکے لگانے ہیں شارجہ میں، ٹھیک ہے، تو آج کا بھی چھکا یہی ہوگا کہ لوگوں کو خوش کرو۔ عید کے اوپر مراد علی شاہ کے بچوں کو نئے کپڑوں کا شوق نہیں ہے، باقی سارے عوام کے بچوں کو شوق ہے۔ جو لوگ شہر سے اپنے گھروں سے باہر ہیں انہیں اپنی عید گزارنے کا شوق اپنے بچوں اور اپنے خاندان والوں کے ساتھ ہے۔ ہم ان کو شاید موت سے تو نہ بچا سکے اتنا، لیکن ہم ان کو خوشی ضرور دیں گے۔ میں تو اس کے حق میں ہوں کہ ٹرینیں چلنی چاہیے، SOPs کے تحت چلنی چاہیے، لوگوں کو پوری احتیاط کرنی چاہیے، اپنے آپ کو بھی بچا کے رکھیں۔ ہم تو روز اول کہتے ہیں کرونا سے لڑنا ہے، ڈرنا نہیں ہے۔ پہلے تو میں نے اسمبلی کے اجلاس پہ کون سے تحفظات کیے وہ مجھے نہیں سمجھ میں آئے، لیکن میں اچھا، لیکن دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس شخص نے اجلاس کو طلب کیا تھا وہ وزیر اعظم تھے۔ بتائیے کس نے طلب کیا تھا، دعوت کس نے دی تھی اس اجلاس کی؟ یہ ایسی بات ہے کہ فردوس شمیم نقوی نے ریکوزیشن کیا سیشن کو اور خود جا کے گھر میں بیٹھ گئے کہ میں تو ڈائبیٹک بھی ہوں، مجھے بلڈ پریشر بھی ہے، اور مجھے جو ہے عمر بھی میری 65 سال کی ہو گئی۔ کیا مجھے جس دن اجلاس بلایا تھا اس دن مجھے نہیں پتا؟ بن بلائے تو ہم خدا کے گھر نہیں جائیں گے، ہم اسمبلی میں کیوں جائیں؟ جس نے اجلاس بلوایا تھا وہ وہاں موجود ہوتا تو وزیر اعظم آتا، جب وہ خود نہیں موجود تھا تو وہ کس طرح ڈیمانڈ کر سکتے ہیں کہ وزیر اعظم وہاں موجود ہو؟ پوری ٹیم موجود ہے، اس کی ٹیم موجود ہے، باقی کو بھیج دیا، جواب دے دو، اور خود قوم کے سامنے روز آتا ہے میرا لیڈر، میرا وزیر اعظم، ہر جواب دیتا ہے۔
جی دیکھیے بڑی سی میں سمجھ گیا آپ کا سوال. دوبارہ واضح کر دیتا ہوں بات. پاکستان کا مقابلہ دو قسم کے اموات سے، جس کو ہم کہتے ہیں ڈیتھ ورسز ڈیتھ. ایک کرونا وائرس کی وجہ سے اموات ہے، اور دوسری یہ کرونا کے جو ہم نے ریئیکشنز کیے ہیں اس کی وجہ سے اموات ہے. بے روزگاری بھی ہے، ڈپریشن بھی ہے، بہت ساری چیزیں ہیں جو اس کے اموات کی وجہ بنتی ہے. ہمارا مقصد ٹوٹل اموات کو کم سے کم رکھنا ہے، اسی کے لحاظ سے ہمارا لائے عمل ہے. بات ساری ہے، جب خان صاحب وزیر اعظم روز قوم کے سامنے آپ کے اپنی پالیسی نیشنل ٹیلی ویژن پہ بیان کرتے ہیں، تو کون سی ایسی پالیسی پیش کی پوری اپوزیشن نے مل کے کہ ہم حکومت وقت کو یہ لائے عمل دینا چاہتے ہیں؟ بتا دو، بتا دیں کہ شہباز شریف صاحب کا وہ 20 صفحے کا تھیسس کدھر ہے جو ہر وقت کمپیوٹر کے سامنے بیٹھ کے وہ بناتے ہیں. وہ پیش تو کیا جاتا، پاکستان کے عوام کے سامنے پیش کیا جاتا کہ ہماری حکومت ہوتی تو ہم ہر کسی کو 50,000 روپے دیتے، اور وہ پیسے جو تھے وہ آتے کہاں سے؟ لندن سے، جو نواز شریف پاکستان کو بھیجے گا. تو ایسی بات کرتے تو ہم مان لیں. ایک آخری چیز میں ایڈ کرنا چاہوں گا، سب صحافیوں کے لیے میرا پیغام ہے، جتنے کیمرہ مین یہاں پہ موجود ہیں، جتنے صحافی بیٹھے ہوئے ہیں، آپ سب سے گزارش ہے، خاص طور پہ صوبہ سندھ سے جس کی وابستگی ہے، جائیں اپنے بھائی، اپنے دوست، آپ کے کولیگ حمید سومرو جو کہ ایک ٹی وی چینل کے رپورٹر ہیں، ان کا کیا حشر ہوا ہے، پہلے سول کے اندر پھر اوجا کے اندر، آج وہ وہاں سے بھاگ کے گھر چلے گئے ہیں. حالانکہ چیف منسٹر نے بھی سنا فون کیا ہاسپٹل میں کہ ان کا خیال کریں. انہوں نے اپنی ویڈیوز بنائی ہیں، انہوں نے اپنی پوری کہانی لکھی ہے، ان کا کیا حشر کیا ہے. نہ پینے کا پانی دیا، نہ ان کو پیناڈول دی، نہ کوئی ان کو اسٹیم دی، کسی قسم کا اس کووڈ کے پیشنٹ کو کچھ بھی نہیں دیا. آخر کار وہ رپورٹر، وہ صحافی، وہ آپ کا کولیگ وہاں سے ہاسپٹل چھوڑ کر گھر بھاگ گیا ہے. اس کا جا کے ضرور انٹرویو لیجئے، اس کو جا کے ہائی لائٹ کیجئے، کیونکہ جب فردوس نقوی، خرم شیر زمان بیٹھ کے بات کرتے ہیں تو پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ ہم پہ تنقید کر رہے ہیں. آج آپ کا کولیگ اپنی اصل زندگی کی حقیقت بتا رہا ہے، اللہ اسے صحت دے، کیونکہ کیا اس کا حشر ہوا ہے، اس کو ضرور ہائی لائٹ کیجئے. اچھا جی، ایک منٹ. آج 18 مئی ہے اور ہم اس دن کو اپنی ایک شہید کارکن، ایک پاکستان تحریک انصاف کی لیڈر، ان کے نام سے منسوب کرتے ہیں اور یاد کرتے ہیں. میں تمام حاضرین سے گزارش کروں گا کہ ایک سورہ فاتحہ زہرا آپا کے لیے اور ان کے سال ثواب کے لیے پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اچھا، میرا سوال ہے خرم بھائی، آپ سے اور آقا صدیقی صاحب سے، آپ لوگوں کے آپ کے حلقے میں ضلع اسپتال، سول اسپتال، بڑے اسپتال آتے ہیں، جو مریض ایک ایمرجنسی بھی نہیں کھولی جا رہی، جو مریض جا رہا ہے اس کو کورونا کا میں جا کے داخل کر دیتے ہیں. پورا آگے چلے حمید سنوں کا تھا، صحافیوں کا بھائی کا پتہ لگ گیا، عوام کا نہیں پتہ لگ رہا. جو جاتا ہے میرا کل بھائی ہے چھوٹا، اس کو بولا تو کورونا ہو گیا، ان کو کچھ بھی نہیں، تو بلڈ پریشر بڑھ گیا. تو آپ لوگوں نے وہی چلائی کہ اسپتالوں میں ختم کر دیے. کیا آپ بھی بتائیے. مجھ پہ اعتراض کیا گیا تھا کہ میں نے کہا ہے کہ کورونا کے پیشنٹ کی تعداد زیادہ بتائی جا رہی ہے. میں 1 سے 2 دن کے اندر یہاں پہ ایک پریس کانفرنس کروں گا اور اپنی سیدھے ہاتھ اور الٹے ہاتھ پہ ان فیملیز کو لا کے بٹھاؤں گا جن کے ساتھ یہ سلوک کیا گیا ہے، جن کو یہ بتایا گیا ہے کہ ان کے جو پیشنٹ تھے جو کورونا نہیں تھے اس میں بھی ان کو زبردستی ڈالا جا رہا تھا. اسی جگہ پہ یہاں پہ بیٹھ کے 1 سے 2 دن میں پریس کانفرنس کروں گا اور آپ کے سامنے انہی کے منہ سے بلواؤں گا، اپنی پوری کہانی سنائیں گے کہ کیا کیا جا رہا ہے. یہاں تک کہ ہمارے ایم پی اے سعید آفریدی کے جاننے والے کو گولی لگی، اس کو بولا کہ نہیں اس کو جو ہے نا کورونا ہوا ہے. گولی لگی. میں اس میں ایک ڈیمانڈ جو رہ گئی تھی وہ بھی پیش کر دوں. ہمارے پاس کراچی کے اندر جو اموات ہوئی ہیں ان میں سے بہت سارے لوگوں کی شکایتیں آئیں.
کہ ان کو باڈی ریلیز کروانے کے لیے پیسے دینے پڑتے ہیں اور قبرستان میں جگہ کے لیے 1 لاکھ روپے تک دینا پڑا ہے قبر کے لیے، اور دفنانے میں جو دقتیں ہو رہی ہیں سرکاری اداروں کی طرف سے وہ ناقابل برداشت ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کسی پیشنٹ کو کووڈ ڈکلیئر کیا جاتا ہے تو اس کو دفنانے کی ذمہ داری اس اہل خاندان کے ساتھ ساتھ حکومت وقت کی ہے کہ لوگوں کو اسے کہ آپ نے ایک ہسپتال کی پالیسی تو دے دی کہ 1,10,000 روپے تک آپ دینے کو تیار ہیں یومیہ جو وینٹیلیٹر پہ جائے، تو قبر کا ایک خرچہ برداشت کرنے میں آپ کو کیوں دقت ہو رہی ہے؟ کیا اس کا حق نہیں ہے اس آدمی کا اور اس کے گھر والوں کا کہ وہ اپنے بزرگ کو اپنے جس سے وہ محبت کرتے ہیں اس کی آخری آرام گاہ اچھے طریقے سے؟ یہ پالیسی بھی وفاق نے دے رکھی ہے کہ تدفین کس طرح کرنی ہے، حکومت کرے گی یا ڈی ایچ او کی سرکاری ہے وہ تدفین ہوگی، تو وفاق کو بھی پالیسی میں نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے۔ اچھا، بعد ماسک کے حوالے سے جو ڈرافٹ نے بھی ماسک کی قیمتوں کو ریگولیٹ کرنے کے لیے کچھ نہیں کیا۔ بھائی وفاق نے یہ نہیں بولا کہ 30 فٹ کی ہائٹ سے لوگوں کے پیاروں کو نیچے کھڈے میں پھینکا جائے، یہ کہیں وفاق نے نہیں بولا ہے، اور یہ سامنے پوری ویڈیو 1 چلی لاکھ ہے کی قبر بیچی جائے۔ ہائی وے پہ جا کے زمین میں کھڈے کھودے جا رہے ہیں اور لوگوں کے پیاروں کو جو ہے 25 فٹ 30 فٹ کی ہائٹ سے نیچے کھڈے میں پھینکا جا رہا ہے۔ یہ جو میسج پاکستان پیپلز پارٹی جو نفرت پیدا کر رہی ہے نا اپنے لیے، یہ سبق بڑا جلدی سیکھیں گے یہ آنے والے دنوں کے اندر، جو لوگوں کے ساتھ لوگوں کے پیاروں کے ساتھ ان کی تدفین کے اندر جو ان کا حشر کیا جا رہا ہے۔ ہمارا مذہب ہمارا اسلام ہر چیز لکھ کے دی گئی بھی ہے، معلوم ہے کہ کس طرح تدفین کی جا سکتی ہے، تیمم بھی دیا جا سکتا ہے، لیکن 25 فٹ 30 فٹ کی ہائٹ سے اٹھا کے اوپر سے نیچے پھینکا جا رہا ہے، یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے۔ مراد علی شاہ اپنے پیاروں کے ساتھ بھی اسی طرح کرتے نا تم۔ یہ دیکھیے بات ساری یہ ہے کہ وفاق کس کے ذریعے ریگولیٹ کرے گی؟ وفاقی ادارہ کون سا ہے؟ فوج، رینجر یا کوئی اور بھی ہے، یا منسٹریاں جو وفاق کے انڈر ہیں؟ کیا چاہتے ہیں آپ لوگ؟ کیا صوبے نہیں ہیں وفاق کا حصہ؟ جب وفاق کچھ کہتا ہے تو کیا صوبے کو اس پہ عمل کرنا لازمی نہیں ہے؟ کیا صوبہ پاکستان کا حصہ نہیں ہے؟ کیا صوبہ اس طرح ایک کرے گا کہ وہ پاکستان کے علاوہ کسی اور مملکت کا حصہ ہے؟ ہم اسی سازش کے خلاف ہیں۔ یہی وہ بات ہے جو شاہ محمود قریشی کہہ رہے تھے کہ سندھ سے بو کچھ اور آتی ہے، سندھ سے بو کچھ اور آتی ہے۔